اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والذین یدعون من دون اللہ لا یخلقون شیئا وهم یخلقون اموات غیر احیاء وما یشعرون ایان یبعثون صدق اللہ مولانا العلی العظیم وبلغنا نبیہ ورسولہ الکریم۔ محترم احباب، فہم دین کورس کے حوالہ سے آج ہمارا چھٹا دن ہے۔ جو آیت مبارکہ حفظ کے لیے آج ہم نے منتخب کی ہے، سورہ نحل کی آیت نمبر 20 اور 21 ہیں۔ اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں کہ والذین یدعون من دون اللہ، جن کو اللہ کے سوا پکارتے ہیں، لا یخلقون شیئا، وہ کوئی چیز بھی پیدا نہیں کرتے، وَهُمْ يُخْلَقُونَ، اور وہ تو خود پیدا کیے ہوئے ہیں، اموات مردہ ہیں، غیر احیاء زندہ نہیں ہے، وَمَا يَشْعُرُونَ أَيَّانَ يُبْعَثُونَ، اور وہ تو یہ بھی نہیں جانتے کہ وہ کب اٹھائے جائیں گے۔ محترم احباب، اللہ رب العزت کے ساتھ کئی لوگ غیروں کو پکارتے ہیں، اور اللہ رب العزت جو بھی معبودان باطلہ ہیں ان کے اختیار کی نفی فرما رہے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں کہ جن جن کو بھی اللہ کے سوا پکارتے ہیں وہ کوئی چیز بھی پیدا کر سکنے والے کوئی نہیں ہیں، بلکہ وہ تو خود پیدا کیے ہوئے ہیں، وہ تو خود اللہ کی مخلوق ہیں۔ تو جو خود مخلوق ہو وہ معبود نہیں ہوا کرتی۔ کل کے درس میں بھی جو آیت مبارکہ تلاوت کی گئی تھی تو اس میں بھی غیر اللہ کے اختیار کی نفی تھی کہ وہ ایک مکھی تک بھی نہیں بنا سکتے، بلکہ یہاں تک کہ مکھی ان سے کوئی چیز چھین کے لے جائے تو وہ اس کو چھڑا تک بھی کوئی نہیں سکتے۔ بعض اوقات جس وقت معبودان باطلہ کی نفی میں ہم قرآن حکیم کی آیات پیش کرتے ہیں ان کے علم کی نفی کے حوالہ سے اور ان کے اختیار کی نفی کے حوالہ سے، تو کچھ لوگ کہتے ہیں کہ یہ آیتیں تو بتوں کے متعلق ہیں۔ تو پہلی بات تو یہ کہ بت جو بنائے جاتے تھے تو وہ بھی شخصیات ہی کے بنائے جاتے تھے، اور مقصود جو ہے ان بتوں کو سامنے رکھ کے ان شخصیات کی بندگی ہوا کرتا تھا۔ تو جب اگر فرض کرو ایک لمحے کے لیے میں مان بھی لوں کہ یہ آیتیں بتوں کے متعلق ہیں، تو پھر بھی جو اصل مقصود تھا بتوں کے پیچھے وہ تو شخصیات ہی تھیں۔ تو اس لیے ان آیات میں ان شخصیات کے علم اور اختیار کی ہی نفی بنتی ہے، مٹی اور پتھر وغیرہ کے بنائے ہوئے بتوں کے اختیار اور علم کی نفی نہیں بنتی۔ لیکن یہ جو آج کے درس کے لیے میں نے آیات تلاوت کی ہیں سورہ نحل کی آیت نمبر 20 اور 21، ان کے اندر تو بڑا واضح طور پر معلوم ہو رہا ہے کہ یہ بتوں کے حوالہ سے ہو ہی نہیں سکتی، یہ شخصیات کے حوالہ سے ہی ہونی ہے، یہ شخصیات کے حوالہ سے ہیں، بتوں کے حوالہ سے ان کا ہونا ممکن ہی نہیں،
کیوں؟ اس لیے کہ اللہ رب العزت نے آگے یہ لفظ ارشاد فرمائے ہیں کہ جن جن کو یہ پکارتے ہیں اموات مردہ ہیں غیر احیاء، وہ زندہ نہیں ہے۔ چلو یہ لفظ تو بتوں کے لیے ہو سکتے ہیں کہ بت جو ہیں وہ مردہ چیزیں ہیں، وہ کوئی زندہ چیزیں نہیں ہیں، لیکن اگلے لفظ بتوں کے لیے ہو ہی نہیں سکتے۔ اللہ فرماتے ہیں وَمَا يَشْعُرُونَ أَيَّانَ يُبْعَثُونَ، ان کو تو اتنا بھی علم کوئی نہیں کہ وہ کب اٹھائے جائیں گے۔ یعنی قیامت کے روز سب نے اٹھایا جانا ہے، اتنا تو سب کو پتہ ہے کہ قیامت کے روز اٹھایا جانا ہے، لیکن یہ قیامت ہوگی کب، اس میں کتنا عرصہ باقی ہے، کب اٹھائے جائیں گے، تو یہ ان کو پتہ کوئی نہیں۔ تو یہ قیامت والے دن بتوں نے تو نہیں اٹھایا جانا، بتوں نے تو نہیں زندہ کیا جانا۔ قیامت والے دن جو زندہ کر کے اٹھائے جانے ہیں تو وہ ظاہر ہے کہ انسان ہیں۔ تو اس لیے یہ آیات جو ہیں یہ بڑا واضح طور پر بتا رہی ہیں کہ یہ اللہ کے ولیوں کے متعلق، اللہ کے نبیوں کے متعلق ہیں کہ جن کو اللہ کے سوا پکارا جاتا ہے۔ اللہ اللہ، اور اللہ کے نبیوں اور ولیوں کو اللہ کے سوا پکارا جاتا ہے، اور اللہ رب العزت یہاں پر یہ بھی فرما رہے ہیں کہ اموات غیر احیاء، وہ مردہ ہیں، زندہ نہیں ہیں۔ قرآن حکیم میں انبیاء کرام علیہم السلام کے لیے میت کا لفظ یا موت کا لفظ وہ موجود ہے مختلف مقامات پر۔ سورہ زمر میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے بھی انک میتون و انہم میتون کا واضح لفظ موجود ہے۔ ذرا کوئی قرآن پاک میں پکڑا دیجیے گا۔ اللہ اللہ، تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے بھی میت کا لفظ جو ہے وہ موجود ہے۔ یہ پچھلے دنوں کے جی جزاک اللہ۔ سورہ مریم کے اندر اللہ رب العزت نے اللہ اکبر، حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ الصلاۃ والتسلیمات اور حضرت سیدنا یحییٰ علیہ الصلاۃ والتسلیمات، ان کے لیے بھی موت کا لفظ جو ہے اللہ رب العزت نے استعمال فرمایا ہے۔ حضرت یحییٰ علیہ الصلاۃ والتسلیمات کے لیے اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ سلام علیہ یوم ولد و یوم یموت و یوم یبعث حیا، یحییٰ علیہ السلام پر سلامتی ہو اس دن بھی کہ جس دن وہ پیدا کیے گئے، اور اس دن بھی کہ جب ان کی موت ہے، اور اس دن بھی کہ وہ جب زندہ کر کے اٹھائے جائیں گے۔ حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ نبینا علیہ الصلاۃ والتسلیمات سورہ مریم کی آیت نمبر 33، ان کی اپنی زبان سے اللہ رب العزت یہ الفاظ ذکر فرماتے ہیں کہ وَالسَّلَامُ عَلَيَّ یوم ولدت و یوم اموت و یوم ابعث حیا، کہ عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ میرے اوپر سلامتی کہ جس دن میں پیدا ہوا، جس دن میں مروں گا، اور جس دن میں زندہ کر کے اٹھایا جاؤں گا۔ حضرت سیدنا ابراہیم علیہ نبینا علیہ الصلاۃ والتسلیمات وہ خود اپنے لیے موت کا لفظ استعمال کرتے ہیں اپنی دعا میں۔ تو بہرحال انبیاء کرام علیہم السلام کے لیے موت کا لفظ قرآن حکیم کے اندر مختلف مقامات پر موجود ہے۔ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ، میرے محبوب اپنے رب کی بندگی کرتے جائیے یہاں تک کہ آپ کو یقین آ جائے۔ اب یہاں پر یقین سے سارے مفسرین یہی کہتے ہیں کہ موت مراد ہے۔
موت کے علاوہ یہاں پر کوئی اور معنی مراد لیا ہی نہیں جا سکتا۔ کیوں؟ اگر موت معنی مراد لینا تو پھر تو مطلب یہ بنے گا کہ اے میرے محبوب آپ بندگی کیجئے مرنے تک بھی، تو پھر تو معنی ٹھیک ہے کہ وفات تک بھی آپ اپنے رب کی بندگی کرتے رہیے۔ لیکن اگر یقین سے مراد موت کے علاوہ کوئی اور چیز ہو تو پھر تو مطلب یہ بنے گا کہ اے میرے محبوب ابھی تو چلو بندگی کرتے رہیے، جب تک وہ یقینی چیز نہیں آ جاتی تب تک تو اپنے رب کی بندگی کرتے رہیں، لیکن جب وہ یقینی چیز آ گئی تو پھر رب کی بندگی چھوڑ دیجئے گا۔ اب یہ یقینی چیز سے اگر تو ہو نا موت، تو پھر تو معنی بڑا واضح ہے کہ مرنے تک بھی رب کی بندگی ہی کرتی ہے۔ لیکن اگر کوئی اور معنی لیا جائے تو پھر تو اسلام کی عمارت ہی جو ہے وہ زمین بوس ہو جاتی ہے کہ رب کی بندگی گویا کہ وہ یقینی چیز نہیں ہے، کوئی اور یقینی چیز آنے والی ہے، اس وقت تک چلو گزارا کرو، رب کی بندگی کرتے رہو، جب وہ یقینی چیز آئے گی تو پھر اس کو اختیار کر لینا، رب کی بندگی کو چھوڑ دینا، پھر تو یہ معنی بنے گا۔ تو ظاہر بات ہے کہ یہ معنی تو سراسر کفریہ معنی بن جاتا ہے۔ تو موت ہی وہ یقینی چیز ہے کہ جس کے اوپر رب کی بندگی جو ہے وہ منقطع ہوتی ہے، تو مفسرین نے اس کا معنی موت ہی کیا ہے۔ اللہ اللہ۔ پھر موت ہے کیا؟ موت کا لفظ انبیاء کرام کے لیے آ گیا، اب یہ دیکھنے کہ موت ہے کیا، اور وہ بھی ہم قرآن حکیم سے دیکھتے ہیں۔ سورہ زمر ہے، اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں آیت نمبر 42، اللہ یتوفی الانفس حین موتہا، اللہ جانوں کو قبض کر لیتے ہیں ان کی موت کے وقت، والتی لم تمت فی منامہا، اور جن کی ابھی موت نہیں آئی ان کی نیند میں بھی جانیں قبض کر لیتے ہیں۔ تو موت میں بھی اللہ نے فرمایا کہ جانیں قبض ہو جاتی ہیں، نیند میں بھی فرمایا کہ جانیں قبض ہو جاتی ہیں۔ پھر ساتھ آگے اللہ نے فرمایا فَيُمْسِكُ الَّتِي قَضَىٰ عَلَيْهَا الْمَوْتِ، اللہ روک رکھتے ہیں اس کو کہ جس کے اوپر موت کا فیصلہ آ چکا، جس کی موت ہے اس کی جان کو اللہ روک رکھتے ہیں، اس کو واپس نہیں بھیجتے۔ وَيُرْسِلُ الْأُخْرَىٰ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى، اور دوسری کو بھیج دیتے ہیں ایک مقررہ مدت تک، یعنی جو نیند والی ہے اس کو اللہ واپس بھیج دیتے ہیں، موت والی کو واپس کوئی نہیں بھیجتے۔ تو معلوم ہوا کہ موت یہ ہوتی ہے کہ اللہ جان قبض کر لیں اور پھر قبض کر کے اس کو روک رکھیں، تو اس کو موت کہا جاتا ہے۔ اگر اس کو واپس بھیج دیں تو اس کو نیند کہتے ہیں، اس کو موت نہیں کہتے۔ 309 سال بھی بعد بھی واپس بھیجی جائے نا تو وہ نیند ہی ہے۔ سورہ کہف کے اندر اصحاب کہف کا جو تذکرہ ہے۔ اب یہاں پر جس وقت میں نے یہ بات کہی کہ قرآن حکیم سے یہ ثابت ہو رہا ہے کہ جان قبض ہوتی ہے اور قیامت تک روکی جاتی ہے، تو یہ موت ہے۔ اگر پہلے واپس بھیج دی جائے تو وہ نیند ہے۔ یہاں پر میرے کچھ احباب وہ اعتراض کر سکتے ہیں کہ قرآن حکیم کے اندر 4 مختلف مقامات وہ ظاہر کرتے ہیں کہ موت والی جو قبض کی ہوئی ہے تو وہ بھی واپس کر دی گئی۔ حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والتسلیمات، مردے کو کہتے ہیں قم بإذن اللہ، مردہ زندہ ہو جاتا ہے تو گویا کہ موت والی جان واپس آ گئی، ایک مقام۔ حضرت عزیر علیہ الصلوۃ والتسلیمات 100 سال کے لیے ان کی وفات ہوئی اور پھر وہ زندہ ہو گیا تو گویا کہ موت والی جو ہے جان واپس آ گئی۔ حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والتسلیمات 70 لوگوں کو لے کے کوہ طور پہ گئے، اللہ نے سب کو ہلاک کر دیا ان کی گستاخی کی وجہ سے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دعا کی، ان کو دوبارہ زندگی مل گئی، تو یہ موت کی جو قبض کی ہوئی جان ہے یہ واپس آ گئی۔ حضرت حزقیل علیہ الصلوۃ والتسلیمات ایک آبادی کے پاس سے گزرے ہیں
اور بستی جو ہے مردہ پڑی ہے تو ان کی دعا سے وہ بستی زندہ ہوتی ہے. تو یہ 4 مقامات پر موت والی روح جو ہے وہ واپس آئی ہے. یہ تو قرآن سے ثابت ہے. تو آپ کہتے ہیں کہ جو روک لی جاتی ہے وہ موت ہے, جو واپس آ جاتی ہے وہ نیند ہے. تو میں یہ عرض کرنا چاہوں گا کہ یہ جو 4 مقامات ہیں یہ 4 معجزے ہیں. اور معجزہ کہتے ہی اس کو ہیں کہ جو عام اصول سے ہٹ کر ہو, عام عادت سے ہٹ کر ہو. تو اگر معجزہ بھی عام عادت کے مطابق ہی ہے تو پھر وہ معجزہ تو ہے ہی نہیں. تو معجزے کو عام معاملات کے اوپر دلیل کوئی نہیں بنایا جا سکتا. یہ جو 4 ہیں یہ معجزات ہیں. یا پھر اس کے ساتھ 5واں بھی شامل کر لیں. حضرت ابراہیم علیہ الصلاۃ و تسلیمات پرندوں کو زندہ کرتے ہیں, حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی پرندوں کو زندہ کرتے ہیں, لیکن یہ سارے معجزات ہیں. انسانوں کو زندہ کرنے کے جو ہے وہ انسانوں کی دوبارہ زندگی والے وہ 4 واقعات ہیں, باقی یہ 2 پرندوں کی زندگی والے بھی ہیں. لیکن یہ سارے معجزے کی حیثیت رکھتے ہیں. معجزے کا عام اصول کے اوپر جو ہے معجزہ لاگو کوئی نہیں ہوتا. تو عام اصول جو ہے وہ اللہ نے یہ سورہ زمر کے اندر واضح کر دیا کہ فَيُمْسِكُ الَّتِي قَضَىٰ عَلَيْهَا الْمَوْتِ, جس کے اوپر موت کا فیصلہ اللہ اس کی روح کو روک رکھتے ہیں. یا اللہ کب تک روک رکھتے ہیں؟ اللہ رب العزت نے اس کا بھی اظہار کر دیا سورہ مومنون کے اندر. اللہ فرماتے ہیں کہ ثُمَّ إِنَّكُمْ بَعْدَ ذَلِكَ لَمَيِّتُونَ ثُمَّ إِنَّكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ تُبْعَثُونَ. سارے انسانوں کو جن میں نبی بھی شامل ہے اللہ مخاطب کر رہے ہیں کہ تم سب اس کے بعد مر جانے والے ہو, میت ہو جانے والے ہو, اور پھر سب قیامت والے دن اٹھائے جانے والے ہو. تو گویا کہ موت اس کو کہتے ہیں کہ روح قبض ہو جائے, اللہ اس کو روک رکھے, واپس نہ بھیجیں, اور قیامت تک روکی رکھی جائے, تو اس کو کہتے ہیں موت. اب انبیاء کے لیے جب موت کا لفظ قرآن میں موجود ہے تو پھر موت ماننی تو ہے نا. تو اگر ماننے ہم یہ کہ مرنے کے تھوڑی دیر بعد ہی وہ زندہ ہو گئے تو یہ تو موت ہے کوئی نہیں, یہ تو ہے نیند. تو پھر ماننی وہ پڑے گی جو قرآن نے موت کہی ہے کہ موت یہی ہوتی ہے کہ روح روکی جاتی ہے اور قیامت تک روکی جاتی ہے. قیامت والے دن جو ہے وہ دوبارہ جو ہے وہ اللہ رب العزت جو ہے وہ بھیج دیتے ہیں. تو بہرحال انبیاء کرام علیہم السلام بھی ان کو دنیاوی لحاظ سے وفات ہو چکی, ان کی موت ہو چکی. سورہ مومنون کے اندر وَمِن بَعْدِهِمْ بَرْزَخٌ إِلَىٰ يَوْمِ يُبْعَثُونَ, اٹھائے جانے تک جو دورانیہ ہے اس کو برزخ کی زندگی قرار دیا ہے. تو برزخی حیات جو ہے وہ تو انبیاء کی ثابت ہے اور بڑی اعلیٰ ثابت ہے, اور وہ اس حیات سے بہت اونچی ہے, بہت بلند ہے. لیکن یہ والی حیات نہ کسی نبی کو حاصل ہے, وفات کے بعد نہ کسی ولی کو حاصل ہے. اللہ واللہ. ایک بات مختصر سی میں اور بھی کر دیتا ہوں. اللہ رب العزت فرماتے ہیں کنتم امواتا فاحیاکم ثم یمیتکم ثم یحییکم. 4 ادوار اللہ نے ذکر کیے. تم مردہ تھے, پھر تم کو زندہ کیا, پھر مارے گا, پھر زندہ کرے گا. اب یہ کب مردہ تھے؟ جس وقت ابھی ہمارا جسم نہیں بنا تھا, روح موجود تھی عالم ارواح میں. ہمارا جسم نہیں بنا تھا, روح اور جسم کا تعلق نہیں تھا, ہم مردہ تھے. ماں کے پیٹ میں جسم بننا شروع ہو گیا, لیکن ابھی بھی روح اور جسم کا جب تک تعلق نہیں بنا تو وہ ماں کے پیٹ میں جسم موجود ہوتے ہوئے, روح بھی دوسری جگہ عالم ارواح میں موجود ہوتے ہوئے بھی ہم مردہ ہی تھے, کیونکہ روح اور جسم کا تعلق کوئی نہیں. لیکن جب ماں کے پیٹ میں روح اور جسم کا تعلق بن گیا تو فاحیاکم, تم کو زندہ کر دیا, اور دنیا کے اندر بھی ہمیں بھیجا تو اسی زندگی کے ساتھ بھیجا. روح اور جسم کا تعلق ہے. تو گویا کہ روح اور جسم کا تعلق نہیں, جب اس کو اللہ نے کہا ہے کہ تم مردہ تھے. جب تعلق بنا ہے تو اللہ نے فرمایا کہ تم زندہ کر دیے گئے, تم کو زندہ کر دیا. پھر اللہ کہتے ہیں ثم یمیتکم, پھر مارے گا. تو اگر وہ بھی مارے گا بھی یہی ہے کہ تمہارا روح اور جسم کا تعلق برقرار رہے گا تو پھر موت تو کوئی نہ ہوئی. تو مارے گا یہی ہے کہ پھر روح اور جسم کا تعلق منقطع ہوگا, اور ثم احیاکم, پھر تم کو زندہ کرے گا. وہ قیامت والے دن دوبارہ اللہ زندہ کرے گا کہ انہی جسموں کے ساتھ انہی روحوں کا تعلق دوبارہ قائم کرے گا. یہ قیامت والے دن ہوگا. آج کے درس کے لیے ہماری دوسری چیز جو ہے حدیث مبارکہ جو یاد کرنی ہے,
جامع ترمذی کے اندر حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں کہ الا اصلی بکم صلاۃ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد ویسے تو حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ ظاہر ہے جب بھی نماز پڑھتے تھے نبی قسم کے طریقے کے مطابق ہی پڑھتے تھے نا، یہ تو ہو ہی نہیں سکتا نا کہ وہ طریقے سے ہٹ کے پڑھتے ہوں، لیکن ایک دفعہ ذرا توجہ دلانی چاہیے صحابہ اور تابعین کو کہ آپ کو بھی جو ہے وہ ذرا احساس ہو جائے کہ جو میں نماز پڑھ رہا ہوں یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق پڑھ رہا ہوں، تو اس لیے توجہ دلانے کے لیے پہلے کہا کیا میں تم کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم والی نماز نہ پڑھاؤں؟ فصلّا، پھر نماز پڑھائی، تو یہ توجہ دلائی تھی کہ میری نماز پہ ذرا غور کرو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یوں نماز پڑھا کرتے تھے، تو نماز پڑھائی وَلَمْ يَرْفَعْ يَدَيْهِ، اور اپنے ہاتھوں کو نہیں اٹھایا اِلَّا فِي اول مرہ، مگر صرف پہلی دفعہ میں، یعنی تکبیر تحریمہ میں بس ہاتھوں کو اٹھایا ہے، اس کے علاوہ ہاتھوں کو نہیں اٹھایا۔ تو حدیث بڑی واضح ہے جامع ترمذی کی کہ صرف تکبیر تحریمہ کے اندر جو ہے وہ رفع یدین ہوتا ہے۔ میرے محترم احباب، رفع یدین کے حوالہ سے 4 قسم کی حدیثیں ہمیں ملتی ہیں۔ ایک حدیثیں وہ ہیں کہ جو ہر مقام کے رفع یدین کا ذکر کرتی ہیں کہ جب بھی بلندی ہونی ہے، پستی ہونی ہے، سجدے میں بھی جانا ہے، سجدے سے بھی اٹھنا ہے، ہر جگہ پہ رفع یدین، ایک حدیثیں وہ بھی موجود ہیں۔ دوسری حدیثیں وہ موجود ہیں کہ جو 4 مقام کا رفع یدین کہتی ہیں، تکبیر تحریمہ کا، رکوع میں جاتے ہوئے، رکوع میں اٹھتے ہوئے اور تیسری رکعت شروع کرتے ہوئے۔ دور حاضر میں ہمارے اہل حدیث احباب ان روایتوں پر عمل کرتے ہیں جو 4 مقام کا رفع یدین بتاتی ہیں۔ تیسری روایتیں جو ہیں وہ 3 مقام کا رفع یدین بتاتی ہیں، تکبیر تحریمہ، رکوع میں جاتے اور رکوع میں اٹھتے، رکوع سے اٹھتے۔ چوتھے مقام کا رفع یدین اس میں ذکر کوئی نہیں، اور چوتھی روایات وہ ہیں کہ جو صرف ایک مقام کا رفع یدین بتاتی، جن میں سے ایک میں نے یہاں پر لکھی بھی ہے۔ اب دیکھیں، جب 4 قسم کی روایتیں ہیں، چاروں پر عمل تو ممکن کوئی نہیں۔ میں نے حنفیوں کا اصول بتایا تھا کہ حنفی کہتے ہیں کہ پہلے نسخ کو دیکھو، نسخ کے بعد تطبیق کو دیکھو، تو ہم کہتے ہیں یہاں پر نسخ نظر آ جاتا ہے، تطبیق تو ہو بھی نہیں سکتی، یہاں پر چاروں پر تو عمل ہو نہیں سکتا، تو نسخ یہاں پر نظر آ جاتا ہے۔ کیسے نظر آ جاتا ہے؟ لمبی چوڑی بحثوں کی اس میں مجھے کوئی ضرورت ہی نہیں محسوس ہوتی۔ حدیثیں وہ بھی صحیح ہیں جو ہر مقام والی ہیں، حدیثیں وہ بھی صحیح ہیں کہ جو 4 مقام والی ہیں، حدیثیں وہ بھی صحیح ہیں جو 3 مقام والی ہے، حدیثیں یہ بھی صحیح ہیں جو 1 مقام والی ہے۔ میں عدل سے کام لینے والا ہوں، بلا وجہ میں دوسروں کی دلیلوں کو ضعیف کرنے والا کوئی نہیں ہوں۔ صحیح حدیثیں ہیں، ٹھیک ہے، میں مانتا ہوں، لیکن دیکھنا یہ ہے کہ آخری حکم کون سا ہے۔ اب اس کے لیے بڑی قوی دلیل میرے پاس، اس کے اوپر ساری امت کا اتفاق ہے کہ ابتدا میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے زیادہ مقامات پہ رفع یدین کیا ہے۔ وہ زیادہ مقامات بے شک سارے مقامات تھے، بے شک 4 تھے، بے شک 3 تھے، لیکن اس پر ساری امت متفق ہے کہ ابتدائی دور میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے زیادہ مقام پر کیا ہے رفع یدین۔ ہم بھی کہتے ہیں کیا ہے، ہمارے اہل حدیث احباب بھی کہتے ہیں، مالکی، شافعی، حنبلی سب کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ابتدائی دور میں زیادہ مقامات پہ رفع یدین کیا ہے۔ تو بات پھر واضح ہے کہ جو 1 مقام والی ہے وہ ابتدائی دور کی ہو ہی نہیں سکتی۔ ہر مقام والی بھی ابتدائی دور کی ہو سکتی ہے، 4 مقام والی بھی ہو سکتی ہے، 3 مقام والی بھی ہو سکتی ہے، 1 مقام والی وہ واحد ہے کہ جو ابتدائی دور کی ہو ہی نہیں سکتی۔ یہ یقیناً بعد کی ہے، تو جب یہ یقیناً بعد کی ہے تو پھر اسی پہ عمل ہوگا۔ یہ ناسخ بن گئی، باقی منسوخ بن گئی۔ ہمارے احباب کہتے ہیں جی ہمارے پاس 300 حدیثیں موجود ہیں۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ بھائی حدیث، اگر ایک حدیث ایک کتاب سے پڑھ لی جائے، پھر وہی حدیث دوسری کتاب سے پڑھ لی جائے، وہی تیسری کتاب سے پڑھ لی جائے، تو وہ زیادہ نہیں ہو جاتی، وہ ایک ہی رہتی ہے۔ وہ جو 300 گنوائی جاتی ہیں وہ اس طرح گنوائی جاتی ہیں کہ حدیث ایک ہی ہوتی ہے، اس کو کوئی 10 کتابوں سے گنوا لیتے ہیں، پھر دوسری کو شروع کرتے ہیں، اس کو کوئی 10-15 کتابوں سے۔ مستقبل میں اور کتابیں لکھی جائیں گی، ان میں بھی حدیثیں آئیں گی، تو پھر آپ بے شک دعویٰ کرنا کہ ہمارے پاس 1,00,000 حدیثیں موجود ہیں، کیونکہ 1,00,000 کتابوں میں جو ہے نا وہ نظر آ گئی۔
لیکن وہ حدیثیں وہی رہنی ہیں کہ جو ہیں. لیکن میں یہ عرض کرنا چاہوں گا کہ لاکھ بھی ہونا تو پھر بھی وہ منسوخ ہیں. ناسخ ایک بھی ثابت ہو تو عمل اسی پہ ہے. ویسے ایک نہیں ہے ہمارے پاس زیادہ حدیثیں موجود ہیں, ایک یہاں پر میں نے نقل کی ہے. تو ناسخ اگر ایک بھی ثابت ہوتی ہے وہ لاکھوں کو بھی ختم کر دیتی ہے. تو اس لیے تمہاری 300 جو ہیں وہ بھی ختم ہو جاتی ہیں. تو ایک جو ناسخ ہے اس پر عمل ہوتا ہے. تو نسخ کا بڑا ثبوت کہ ایک مقام والی شروع کی ہو ہی نہیں سکتی. اور دوسرا اس کے اندر مزید دلیل کو مضبوط کرنے کے لیے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ رفع دین نہیں کرتے, حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ رفع دین نہیں کرتے, حضرت عثمان غنی کا اتفاقاً نہیں مل رہا کہ وہ کرتے ہیں یا نہیں کرتے. یعنی تکبیر تحریمہ کے علاوہ رفع دین نہ حضرت ابوبکر صدیق کرتے ہیں اپنے دور میں, نہ حضرت عمر فاروق کرتے ہیں, حضرت علی بھی نہیں کرتے, حضرت عثمان غنی کا درمیان میں ہمیں ملا نہیں کسی حدیث میں. تو کیسے ہو سکتا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تو زندگی کی آخری نماز تک رفع دین زیادہ مقامات پہ کرتے رہے ہوں, اور پھر حضرت ابوبکر صدیق چھوڑ دیں اور صحابہ بولیں بھی کوئی نہ, حضرت عمر فاروق چھوڑ دیں, حضرت علی چھوڑ دیں؟ کیسے ہو سکتا ہے؟ تو خلفائے راشدین کا نہ کرنا وہ بڑا واضح کرتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا آخری عمل یہی تھا کہ آپ نے رفع دین زیادہ مقامات کا چھوڑ دیا تھا, ایک مقام پر ہی رفع دین کیا تھا, تو وہی مسنون ہے اب. اچھا جی, اگلی چیز جو کچھ فقہی مسائل پر ہم نے گفتگو کرنا ہوتی ہے, نماز کے اندر کوئی بندہ تاخیر سے شامل ہو تو اس کا طریقہ کار کیا ہوگا. اس میں اکثر لوگ جو ہے وہ غلطیاں کر جاتے ہیں. اچھا جی, سب سے پہلی بات تو یہ سمجھ لیں کہ یہ جو اتحیات بیٹھنا ہوتا ہے نا, جس کو قعدہ کہتے ہیں, پہلے ذہن میں یہ چیز بٹھا لیں کہ یہ قعدہ کسی بھی رکعت کا حصہ نہیں ہے. عام طور پر لوگ یہ غلطی کرتے ہیں کہ سمجھتے ہیں کہ یہ دوسری رکعت کا حصہ ہے, لیکن یہ کسی بھی رکعت کا حصہ نہیں ہے قعدہ. اور یہ قعدہ اس وقت بیٹھنا ہوتا ہے جب کسی بندے کی 2 رکعت ہو جائیں. کسی بھی رکعت کا حصہ نہیں ہے, جب بھی 2 رکعت ہو جائیں تو تب قعدہ بیٹھنا ہوتا ہے. تو اب یہاں پر آپ سوچیں گے کہ پھر دوسری رکعت کا حصہ ہی ہوا نا, لیکن نہیں, بات ابھی تھوڑی دیر بعد سمجھ آ جائے گی انشاءاللہ. جب بھی 2 رکعت ہوں تو قعدہ بیٹھنا ہوتا ہے, اور جب پوری نماز ختم ہو تو تب قعدہ بیٹھنا ہوتا ہے. نہ یہ دوسری رکعت کا حصہ ہے, نہ یہ تیسری رکعت کا حصہ ہے, نہ چوتھی کا, کسی بھی رکعت کا حصہ نہیں ہے یہ. اس چیز کو اچھی طرح سے ذہن نشین کر لیں. اب جس وقت امام کے ساتھ آپ نے شامل ہونا ہے نا, تو پہلے اللہ اکبر کہہ کے ہاتھ باندھنے ہیں. اللہ اکبر تکبیر تحریمہ یہ فرض ہے, ہاتھ باندھ کر قیام والا فرض بھی آپ ادا کر لیتے ہیں. قرات امام والی آپ کی ہو گئی, ٹھیک ہے. امام اگر رکوع میں بھی ہے تو آپ دوبارہ اللہ اکبر کہہ کے رکوع میں چلے جائیں, آپ کی نماز پوری ہو جائے گی, کیونکہ جو فرائض تھے وہ سارے آپ کو مل گئے. تکبیر تحریمہ فرض تھی وہ بھی مل گیا, قیام آپ نے کر لیا 1 سیکنڈ کے لیے, 10 سیکنڈ کے لیے, جتنا بھی چند سیکنڈ کے لیے کر لیے کافی ہے. اور اس کے بعد آپ نے اللہ اکبر کہہ کے رکوع کیا, قرات آپ کی امام والی ہو گئی, وہ فرض بھی ادا ہو گیا. رکوع, سجدہ اور تشہد وہ آپ امام کے ساتھ بیٹھ رہے ہیں, سارے فرائض ادا ہو رہے ہیں, تو یہ رکعت آپ کی ہو جائے گی. تو بہرحال طریقہ کار یہ ہوگا کہ اللہ اکبر کہہ کے ایک دفعہ ہاتھ باندھنے. اگر تو امام قیام میں ہی ہے تو بس ٹھیک ہے, پھر ہاتھ باندھے ہیں آپ نے. لیکن اگر وہ رکوع میں ہے, سجدے میں ہے, جہاں پر بھی ہے, تو دوبارہ اللہ اکبر کہہ کے اس کے ساتھ مل جائیں. اللہ اللہ. جس وقت آپ امام کے ساتھ ملے ہیں, بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ امام تشہد بیٹھا ہوتا ہے, تو تشہد جو ہے نا عبدہ و رسول تک پڑھنا پہلے قعدہ میں بھی آخری قعدہ میں بھی واجب ہوتا ہے, ٹھیک ہے. تو تشہد اگر امام بیٹھا ہے اور آپ اس کے ساتھ جا کے ملے ہیں, ابھی آپ ملے ہیں تو ساتھ ہی وہ تیسری رکعت کے لیے کھڑا ہو گیا ہے, یا ساتھ ہی اس نے سلام پھیر دیا ہے. یہاں پر ہم غلطی کرتے ہیں کہ ہم بھی ساتھ ہی اٹھ جاتے ہیں, یہ غلط ہے. چونکہ یہ تشہد میں آپ شریک ہو چکے ہیں تو پھر عبدہ و رسول تک پڑھنا آپ کا واجب ہے, تو اتنا پڑھ کے آپ نے اٹھنا ہے. بے شک امام جو ہے وہ تیسری رکعت کے لیے اٹھ گیا ہے, لیکن آپ نے یہ پڑھ کے اٹھنا ہے. یا امام نے سلام پھیر دیا ہے تو آپ نے پہلی نماز پوری کرنے کے لیے اٹھنا ہے,
لیکن یہ عبدہ و رسول تک پڑھ کے اٹھنا ہے اگر آپ تشہد میں ملے ہیں۔ اچھا جی آخری قاعدہ میں اگر آپ ملے ہیں نا تو آخری قاعدہ میں عبدہ و رسول تک تو آپ نے پڑھنا ہے، یا کوئی بھی آپ کی رکعت اگر رہتی ہے نا تو پھر آپ نے آخری قاعدہ میں عبدہ و رسول تک پڑھنا ہے، درود شریف اور دعا نہیں پڑھنی، کیونکہ آپ کی نماز ابھی اس کا آخر نہیں آیا، آپ کی نماز ابھی شروع میں چھوٹ گئی تھی جو بعد میں آپ نے پڑھنی ہے۔ اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے درود شریف کا مقام نماز کے آخر میں قرار دیا ہے، اور ابھی آپ کی نماز کا آخر نہیں آیا، تو عبدہ و رسول تک پڑھنا ہے۔ اس کے بعد باقی امام تو تشہد پورا کرنا ہے، تو اس دوران آپ شہادتین کو بار بار دہراتے رہیں، یا بالکل خاموش رہے تھے تب بھی ٹھیک ہے، اور شہادتین جو ہیں اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمدًا عبدہ و رسولہ، اس کو بار بار دہراتے رہیں تب بھی ٹھیک ہے۔ جس وقت امام نے سلام پھیرنا ہے تو بعض اوقات ہو سکتا ہے کہ امام نے سجدہ سہو کرنا ہو، تو اس لیے امام کا سلام پہلا ابھی شروع ہے تو فوراً آپ نے اٹھ نہیں جانا، بلکہ انتظار کرنا ہے۔ امام جب دوسری طرف سلام پھیرنا شروع کر دے تو پھر پتہ چل گیا کہ اس نے سجدہ سہو نہیں کرنا، کیونکہ پہلی طرف سلام پھیرنے کے بعد وہ سجدہ سہو کرتا ہے امام، تو دوسری طرف جب اس نے سلام شروع کر دیا پھر یقین ہو گیا کہ اب اس نے سجدہ سہو نہیں کرنا، پھر آپ اٹھ سکتے ہیں۔ اب آپ نے جو اپنی رکعتیں پڑھنی ہوتی ہیں تو وہ والی پڑھنی ہوتی ہیں کہ جو آپ کی چھوٹی ہیں، آپ کی امام کے ساتھ جو ہے وہ وہی ہوئی ہیں جو امام نے پڑھائی ہیں، آپ کی جو چھوٹی ہیں وہ پہلی والی چھوٹی ہیں، آخری والی آپ کی ہو چکی ہیں۔ مثال کے طور پر آپ چوتھی رکعت آپ کی ہو گئی ہے امام کے ساتھ، 3 رکعت اب آپ کی پہلی جو ہیں وہ چھوٹ گئی ہیں، تو آپ نے اب پہلی 3 پڑھنی ہے۔ یہ نہیں سمجھنا کہ امام کے ساتھ جو میں نے پڑھی ہے وہ پہلی ہوئی ہے اور میں اب دوسری پڑھنے لگا ہوں، نہیں، آپ کی چوتھی رکعت ہوئی ہے امام کے ساتھ، اس کے بعد آپ نے اب پڑھنی ہے پہلی رکعت۔ جب پہلی رکعت پڑھنی ہے کھڑے ہو کے، اس میں آپ نے ثنا بھی پڑھنی ہے، سورہ فاتحہ بھی پڑھنی ہے، ساتھ سورت بھی ملانی ہے۔ اب یہاں پر رکعت آپ نے پڑھی ہے پہلی، لیکن آپ کی کل ہو گئی ہیں 2 رکعت، چوتھی ہوگی امام کے ساتھ، پہلی ہوگی آپ کی اکیلے، تو 2 رکعت جب ہو جائیں تو تب قاعدہ بیٹھنا ہوتا ہے۔ تو اب سمجھ آگیا کہ یہ دوسری رکعت نہیں ہے، یہ ہے آپ کی پہلی رکعت، تو 2 رکعت کل ہو گئی ہیں، تو قاعدہ دوسری رکعت کا حصہ نہیں، کل 2 رکعت ہونے پر پڑھا جاتا ہے۔ تو اب یہاں پر آپ نے عبدہ و رسول تک بیٹھ کے پڑھنا ہے اور پھر اٹھنا ہے، پھر اٹھ کے آپ نے اپنی دوسری رکعت پڑھنی ہے، کیونکہ چوتھی امام کے ساتھ ہوگی، پہلی آپ پڑھ چکے ہیں، اس کے بعد آپ نے دوسری پڑھنی ہے۔ کہ آپ قاعدہ سے اٹھے ہیں نا، اور قاعدہ سے اٹھ کے فرضوں کے اندر تیسری چوتھی رکعت میں تو سورہ فاتحہ کے ساتھ سورت نہیں ملائی جاتی، لیکن آپ کی یہ تیسری چوتھی رکعت نہیں ہے، آپ کی یہ دوسری رکعت ہے، تو عبدہ و رسول تک پڑھ کے اٹھے ہیں تو سورہ فاتحہ کے ساتھ سورت ملانی ہے یہاں پہ، کیونکہ آپ کی یہ دوسری رکعت ہے۔ اس کے بعد اب یہ دوسری رکعت میں جب آپ آخر پہ پہنچے ہیں تو چونکہ قاعدہ دوسری رکعت کا کوئی حصہ نہیں ہے، قاعدہ ہے کہ جب کل 2 رکعت ہوئی ہو یا کل نماز پوری ہوئی ہو، اور آپ کی تو ابھی 1 رکعت رہتی ہے، تیسری رکعت رہتی ہے، تو یہاں پر آپ نے قاعدہ نہیں بیٹھنا، پھر آپ نے تیسری رکعت اپنی پڑھنی ہے، اور تیسری رکعت میں صرف سورہ فاتحہ پڑھنی ہوتی ہے، ساتھ سورت نہیں ملانی ہوتی، تو یہاں پر نہیں ملانی، اور آخر پہ پھر قاعدہ بیٹھنا ہے اور پوری اتحیات بیٹھ کے سلام پھیرنا ہے۔ اچھا جی، جس وقت آپ امام کے ساتھ شریک ہوں، ایک چیز اور سمجھ لیں، ثنا آپ صرف اس وقت پڑھیں کہ اگر آپ پہلی رکعت میں امام کی تلاوت سے، قرات سے پہلے شریک ہو گئے ہیں تب ثنا پڑھنی ہے۔ اگر امام نے قرات شروع کر دی ہے پھر ثنا نہیں پڑھنی ہوتی، حتیٰ کہ آپ ثنا پڑھ رہے ہیں نا، اور پڑھتے پڑھتے امام کی قرات شروع ہو رہی ہے، آپ نے وہیں پہ روک دینی ہے۔ ہاں ولا الہ کہہ چکے ہیں اور پھر غیرک کہنا واجب ہو جاتا ہے، کیونکہ لا الہ کا مطلب کوئی الہ نہیں، وہ تو معاذ اللہ پھر اللہ کی بھی نفی ہو جائے گی نا، تو غیرک پھر کہنا لازم ہو جاتا ہے۔ لیکن ثنا کا بھی آپ ابتدائی حصہ پڑھ رہے ہیں، ساتھ ہی قرات شروع ہوگی تو آپ نے چپ کر جانا ہے۔ اچھا جی، آج کے درس کی چوتھی چیز، اللہ واللہ، نماز جنازہ جو ہے اس کے
اندر جو دعا کی جاتی ہے یہ یاد ہونا بڑی اہم چیز ہے۔ بڑی بدنصیبی ہوتی ہے کہ ہمارا کوئی عزیز فوت ہو جائے اور ہمیں اس کے لیے جنازہ کی دعا تک بھی نہ آتی ہو، تو اس لیے اس کو یاد کرنا بڑا اہم ہے۔ تو اللہم اغفر لحینا و میتنا، اے اللہ بخش دے ہمارے زندوں کو بھی ہمارے مردوں کو بھی، و شاہدنا و غائبنا، اور ان کو بھی کہ جو موجود ہیں اور ان کو بھی کہ جو موجود نہیں ہیں، و صغیرنا و کبیرنا، اور ہمارے چھوٹوں کو بھی اور ہمارے بڑوں کو بھی، و ذکرنا و انثانا، اور ہمارے نر کو بھی ہمارے مادہ کو بھی، مذکر کو بھی مؤنث کو بھی۔ اللہم اے اللہ من احییتہ منا، جس کو تو ہم میں سے زندہ رکھے، فاحیہ علی الاسلام، تو اس کو زندہ رکھ اسلام پر، ومن توفیتہ منا، اور اے اللہ جس کو تو ہم میں سے وفات دے، فتوفہ علی الایمان، تو اس کو ایمان پر موت دے۔ آج کے درس کی ہماری آخری چیز خلافت و امامت کے حوالہ سے ہم نے تھوڑی سی بات کرنی ہے۔ اس حوالہ سے میں سورہ نور کی ایک آیت مبارکہ سے جو ہے میں بات کرنا چاہوں گا۔ اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں سورہ نور کے اندر، اللہ آیت نمبر 55 ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ كَمَا اسْتَخْلَفَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ وَلَيُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِينَهُمُ الَّذِي ارْتَضَىٰ لَهُمْ وَلَيُبَدِّلَنَّهُمْ مِنْ بَعْدِ خَوْفِهِمْ أَمْنًا يَعْبُدُونَنِي لَا يُشْرِكُونَ بِي شَيْئًا وَمَنْ كَفَرَ بَعْدَ ذَلِكَ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ وعد اللہ الذین آمنوا منکم، اللہ نے تم میں سے ایمان والوں سے یہ وعدہ کیا ہے، وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، اور نیک عمل والوں سے یہ وعدہ کیا ہے۔ کیا وعدہ کیا ہے؟ لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ، کہ ان کو زمین کے اندر ضرور حکومت دینی ہے، زمین کے اندر ان کو ضرور خلیفہ بنانا ہے۔ كَمَا اسْتَخْلَفَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ، جس طرح ان سے پہلوں کو بھی حکومت دی گئی تھی، یعنی بنی اسرائیل کے اندر بھی حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بعد جس طرح ان کے خلفاء بنے، تو اسی طرح جو ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد بھی خلفاء بنیں گے۔ وَلَيُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِينَهُمُ الَّذِي ارْتَضَىٰ لَهُمْ، اور ان کے لیے ان کے دین کو مضبوط کرنے، دین کے قدم جمانے ہیں، وہ دین کے جو ان کے لیے اللہ نے پسند کر لیا۔ وَلَيُبَدِّلَنَّهُمْ مِنْ بَعْدِ خَوْفِهِمْ أَمْنًا، اور ان کے ڈر کے بعد امن کے اندر ان کو بدلنا ہے۔ یعبدوننی، جس وقت وہ حکومت کریں گے تو وہ میری ہی بندگی کریں گے۔ لا یشرکون بی شیئا، میرے ساتھ کسی چیز کو وہ شریک نہیں بنائیں گے۔ ومن کفر بعد ذالک، اور جو کوئی اس کے بعد ناشکری کرے، فاولئک ھم الفاسقون، تو وہ لوگ نافرمان ہیں۔ محترم احباب، اس آیت مبارکہ کے حوالہ سے جو میں آج گفتگو کرنے لگا ہوں، تو یہ تقریباً ساری کی ساری گفتگو جو ہے یہ میرے والد محترم حضرت قاضی عصمت اللہ عصمہ اللہ تعالی، یہ ان کی گفتگو ہے جس کو میں اختصار کے ساتھ ذکر کرنے لگا ہوں۔ اللہ اکبر۔ اللہ اکبر۔ میرے خیال میں بات جاری رکھیں، اور سمجھ تو آ رہی ہے نا آواز کی؟ جی آواز سمجھ آ رہی ہے تو بات جاری رکھتے ہیں ہم۔ اچھا جی، اللہ رب العزت نے یہاں پر فرمایا کہ ایمان والوں اور نیک عمل والوں سے خلافت کا وعدہ ہے۔ اب یہاں پر جس سورہ مبارکہ کے اندر یہ آیت مبارکہ آئی ہے، اسی سورہ مبارکہ کے
تناظر کے اندر دیکھتے ہیں کہ ایمان والے نیک عمل والے جو ہیں ان میں سب سے زیادہ کامل الایمان کون ہے، اس کو سب سے پہلا نمبر ہونا چاہیے، جو اس کے بعد نظر آئے اس کو اس کے بعد نمبر ہونا چاہیے، جو اس کے بعد نظر آئے اس کا نمبر اس کے بعد ہونا چاہیے۔ تو اسی سورہ نور کے تناظر میں ہی سارا معاملہ حل ہو جاتا ہے۔ سورہ نور کے اندر معاملہ یہ ہوا کہ حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا، جو کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی صاحبزادی ہیں اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اہلیہ ہیں، ان کے اوپر منافقین نے تہمت لگائی ہے، اور اس تہمت کے جواب میں حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا ان کی پاک دامنی کا اظہار کرنے کے لیے سورہ نور کا کافی سارا ابتدائی حصہ نازل ہوا ہے۔ یہ اس سورت کا شان نزول، اس کا پس منظر۔ اب جس کے اوپر تہمت لگائی گئی ہے وہ صدیق اکبر کی بیٹی ہے، اور ظاہر بات ہے کہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے یہ معاملہ بڑا ہی مشکل ہے۔ اب ہیں اللہ کے نبی میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم جو کہ حضرت عائشہ کے خاوند ہیں، تو صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اتنا تو کہہ سکتے ہیں نا کہ میری بیٹی پر تہمت لگ رہی ہے، آپ کی وہ بیوی ہے، میری بیٹی ہے، تو آپ جو ہے آپ کو تو یقین ہے نا میری بیٹی پر، اپنی بیوی پر آپ کو تو یقین ہے، آپ تو سمجھتے ہیں کہ وہ پاک دامن ہے، تو لوگوں میں اعلان کر دیجئے۔ تو اتنا تو کہہ سکتے تھے نا حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، لیکن اتنا بھی نہیں کہا، کیونکہ جب اللہ کے نبی چپ ہیں، اب یہ کہنا، یہ مشورہ دینا تو کیا اللہ کے نبی کو خود نہیں پتا؟ تو حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی استقامت اور صبر اتنا ہے کہ اتنا بھی نہیں کہہ رہے کہ آپ میری بیٹی کے دامن کے اوپر جو چھینٹے پڑ رہے ہیں تو ذرا لوگوں کے اندر صفائی تو کیجئے نا، اتنا تک بھی نہیں کہا، بالکل صبر کے ساتھ یہ بندہ خاموش ہے۔ اور میرے والد محترم کہا کرتے تھے کہ جس وقت یہ بندہ بولا ہے نا، تو بولا کب ہے کہ پہلے، پھر والد صاحب کہتے تھے کہ میرے تے کفر دا فتویٰ نہ لایا جائے، ایک تعبیر کرنے لگا کہ پہلے اللہ بولا ہے پھر اللہ کا نبی بھی بولا ہے، تو اب تو صدیق کو بھی حق ہے نا کہ اب تو بولے، تو اللہ بولا ہے، وہ کہتے تھے اس کے اوپر کفر کا فتویٰ نہ لگا دے کوئی، یہ ایک صرف تعبیر ہے، اللہ نے تو ازل سے ہی قرآن حکیم جو ہے وہ یہ ازل سے موجود ہے، اللہ کی صفت ہے۔ تو بہرحال اب اللہ نے جب پاک دامنی کا اظہار کر دیا، اللہ کے نبی نے اس پاک دامنی کا سارے صحابہ کے سامنے نشر کر دیا، اب اللہ نے بھی اظہار کر دیا، اللہ کے نبی نے بھی اظہار کر دیا، تو اب صدیق اکبر ایک جملہ بولتے ہیں، اللہ اللہ۔ پروپیگنڈا کرنے والے اکثر تو تھے منافق، لیکن 3 مخلص لوگ، ایک صحابیہ اور 2 صحابی، تو وہ بھی پروپیگنڈا سے متاثر ہو گئے تھے۔ ایک نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سالی ہیں، حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی بہن ہے، حضرت حمنہ بنت جہش رضی اللہ تعالیٰ عنہا، یہ پروپیگنڈا سے متاثر ہو گئی تھیں، یہ صحابیہ ہیں۔ اور 2 صحابی، ایک حضرت حسان ابن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ایک حضرت مصطح بن اساسہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ 2 صحابی متاثر ہو گئے تھے، اور ان کی زبان سے بھی کوئی نہ کوئی جملہ جو ہے وہ نکل گیا تھا۔ لیکن جس طرح میں نے پہلے ایک درس میں بتایا نا کہ صحابہ کرام سے اگر کوئی غلطی ہو جائے تو وہ ایسی توبہ کرتے ہیں، ایسی توبہ کرتے ہیں کہ وہ یقیناً دنیا کے اندر ہی قبول ہو جاتی ہے۔ ان تینوں نے اپنے آپ کو حد کے لیے پیش کر دیا تھا کہ ہمیں کوڑے لگا دیے جائے، حد قذف لگا دی جائے، کیونکہ ہم سے غلطی ہو گئی ہے کہ ہم نے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق غلط لفظ جو ہیں وہ نکال دیے۔ جو منافق تھے وہ انہوں نے کوئی نہ کوئی باتیں ٹال دی، بہانے بونے کر دیے، لیکن ان تینوں نے اپنے آپ کو پیش کر دیا کہ ہمارے اوپر جو ہے وہ حد قذف لگا دی جائے، ہمیں کوڑے لگا دیے جائیں۔ 80 کوڑے جو ہے وہ حد قذف ہوتی ہے، کوئی کسی کے اوپر تہمت لگائے تو اس کے اوپر یہ حد قذف لگتی ہے۔ تو بہرحال یہ جو حضرت مصطح ہے نا،
یہ رشتے کے اندر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قریبی عزیز ہیں، بھانجے لگتے ہیں، اور مالی حالت ان کی بڑی کمزور تھی، اور ان کے گھر کی کفالت حضرت ابوبکر صدیق ہی کئی سال سے کر رہے تھے۔ اب جس وقت بیٹی کے اوپر تہمت لگی ہوئی ہے، اور یہ بندہ کہ جس کے گھر کا سارا خرچ حضرت ابوبکر صدیق چلا رہے ہیں کئی سال سے، یہ بندہ بھی جب تہمت لگانے والوں میں شریک ہو جائے تو پھر دکھ تو ہوتا ہی ہے نا۔ تو اس دکھ میں یہ کہہ دیا آئندہ میں نے مستہ کو نہیں دینا کرنا، اتنے سے لفظ بول دیے نا، تو اللہ رب العزت نے اس کے اوپر آیت نازل فرما دی۔ اللہ اللہ نے فرمایا کہ وَلَا يَأْتَلِ أُولُو الْفَضْلِ مِنْكُمْ وَالسَّعَةِ، قسم نہ کھا بیٹھیں تم میں سے بڑے درجے والے۔ اللہ اللہ، بات کس کی ہو رہی ہے؟ صدیق اکبر کی، اور صدیق اکبر کے بڑے درجے کا اللہ خود شہادت دے رہے ہیں کہ تم میں سے جو بڑے درجے والے ہیں، جو اولو الفضل ہیں، وہ قسمیں نہ کھا بیٹھیں، وسعت، اور جو وسعت والے ہیں، ان یؤتوا اولی القربى والمساکین والمہاجرین فی سبیل اللہ، اس چیز سے کہ قریبیوں کو، مسکینوں کو اللہ کی راہ میں ہجرت کرنے والوں کو دینے سے وہ قسم نہ کھا بیٹھیں۔ تو صدیق اکبر یہ قسم کھا بیٹھے ہیں، تو بڑے درجے کا خیال کرنا چاہیے۔ صدیق کا درجہ تو اس سے بہت بلند ہے، صدیق اس سے بڑے زیادہ درجے والا ہے۔ اتنے درجے والے کو اتنی چھوٹی موٹی باتوں پر اس طرح کے اظہار نہیں کرنے چاہیے، اس طرح کی قسمیں نہیں کھانی چاہیے، صدیق کو یہ کام نہیں کرنا چاہیے۔ الا تحبون ان یغفر اللہ لکم، کیا تم یہ پسند نہیں کرتے کہ اللہ تمہیں بخشے؟ واللہ غفور رحیم، اللہ بخشنے والا مہربان ہے۔ جب تم چاہتے ہو کہ اللہ تمہیں بخشے تو وہ مستہ سے بھی غلطی ہوگی، تم بھی اس کو بخش دو نا۔ تو جو ہی یہ آیت مبارکہ نازل ہوئی، حضرت ابوبکر صدیق نے فرمایا کہ میں تو چاہتا ہوں کہ اللہ مجھے بخش دے، میں آئندہ اس کا خرچ جو ہے وہ پہلے سے بھی زیادہ دوں گا۔ اللہ اللہ، تو کتنی استقامت ہے، اور اللہ رب العزت کے حکم کے اوپر کتنا زیادہ جو ہے وہ عمل ہے۔ اللہ اللہ، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ جن دنوں میں یہ تہمت لگی ہوئی ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی خاموش ہیں، صحابہ کرام سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مشاورت البتہ کی ہے اس پہ۔ تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ بات کہی کہ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے جو آپ کا نکاح ہوا ہے اے میرے آقا، وہ نکاح آپ کی اپنی مرضی سے ہوا ہے یا اللہ رب العزت کی مرضی سے ہوا ہے؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ تو اللہ کی مرضی سے ہوا ہے۔ تو حضرت عمر فاروق نے کہا کہ جو اللہ کی مرضی سے ہوا ہے نا، تو اللہ غلط خاتون کو آپ کے بستر پر کبھی نہیں لا سکتے، تو اس لیے جو ہے آپ کو اس کے اوپر اطمینان رہنا چاہیے، پریشان نہیں ہونا چاہیے۔ تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ شہادت دے رہے ہیں حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے حق میں۔ حضرت عثمان ذی النورین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کا اس موقع پر کوئی جملہ واضح طور پر ثابت کوئی نہیں کہ انہوں نے کچھ اس معاملے میں بولا ہو۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک جملہ ملتا ہے کہ جب ان سے مشورہ لیا گیا نا، تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت کی وجہ سے، آپ کی محبت کی انتہا کی وجہ سے ایک جملہ بول دیا، لیکن نبی وسلم کی محبت کی انتہا کو دیکھتے ہوئے حضرت عائشہ صدیقہ کا خیال نہیں کیا، نبی وسلم کا بس خیال کیا، تو کہہ دیا کہ تہمت جو لگ گئی ہے ان پر، تو تہمت والی خاتون کو آپ چھوڑ دیجئے، تہمت والی آپ کے گھر میں نہ ہی رہے۔ تو حالانکہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی، ان کو بھی یہ معلوم تھا کہ حضرت عائشہ صدیقہ وہ طیبہ ہیں، طاہرہ ہیں، پاک دامن ہیں، لیکن صرف نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دامن کو بہت زیادہ بچانے کے لیے نا، وہ اس انتہا پر پہنچ گئے کہ جب تہمت لگی ہے تو تہمت زدہ کو آپ کے گھر میں نہیں رہنا چاہیے، آپ اس کو چھوڑ دیجئے۔ تو گویا کہ ٹھیک ہے ان کا خلوص ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے، لیکن چاہیے تو یہ تھا نا کہ حضرت عائشہ کا بھی تو خیال کرتے نا، لیکن وہ حضرت عائشہ کا خیال نہیں کر سکے۔ تو اب ایک ہے کہ جن کی بیٹی کا معاملہ ہے، اس کے باوجود وہ انتہائی صبر و تحمل کا مظاہرہ کر رہے ہیں، تو سب سے بڑا درجہ اس کا نظر آتا ہے۔ دوسرا وہ ہے کہ جو ان کی بیٹی کے حق میں گواہیاں دے رہا ہے، دوسرا درجہ اس کے متعلق نظر آ رہا ہے۔ تیسرا جو چپ رہا ہے، اس کا درجہ تیسرے نمبر پہ نظر آ رہا ہے۔ جو تھوڑا سا
بیٹی کے متعلق بول بیٹھا ہے، اگرچہ بولنا وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خلوص کے لیے ہے، لیکن بہرحال بول تو بیٹھے، تو اس کا درجہ چوتھا نظر آ رہا ہے۔ تو بات واضح ہو جاتی ہے کہ یہی ترتیب ہونی چاہیے کہ جو اسی سورہ مبارکہ سے ثابت ہو رہی ہے کہ سب سے پہلا خلیفہ کس کو ہونا چاہیے، جو سب سے زیادہ کامل الایمان ہے، اور جس کو اللہ نے خود کہا ہے کہ اولو الفضل، وہ فضل والے ہیں، وہ درجے والے ہیں، بڑے درجے والے ہیں، تو جس کے لیے اللہ گواہیاں دے رہے ہیں کہ وہ بڑے درجے والے ہیں، سب سے پہلی خلافت اسی کو ہونی چاہیے۔ دوسرے نمبر پر عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، تیسرے نمبر پر حضرت عثمان ذی النورین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، اور چوتھے نمبر پر حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت۔ یہ ترتیب یہاں سے ثابت ہو جاتی ہے اسی سورہ مبارکہ سے۔ مزید یہ کہ اس آیت مبارکہ میں اللہ رب العزت نے وعدے جو کیے ہیں نا، سورہ نور کی آیت نمبر 55 میں ایک وعدہ کیا خلافت کا، دوسرا وعدہ کیا کہ دین مضبوطی سے جم جائے گا، دین مضبوطی سے جم جائے گا ان کے دور میں، تیسرا وعدہ یہ اللہ نے کیا کہ خوف کی حالت کو بدل کے امن والی حالت قائم ہو جائے گی۔ اگر تو ہم لیتے ہیں اہل السنت والجماعت کے طرز کے مطابق خلافت، تو واقعی ایسا ہوا کہ خلفائے راشدین کے دور میں دین جم گیا اور امن جو ہے وہ ہو گیا، خلاف جو خوف والا دور ہے وہ ختم ہو گیا، امن کا دور آ گیا۔ یہ ساری چیزیں جو آیت کے مطابق ہیں یہ ثابت ہوتی ہیں۔ لیکن اگر ہم فریق مخالف کے مطابق امامت والا سلسلہ کریں تو دین کا جم جانا وہ کہتے ہیں ہوا ہی کوئی نہیں، وہ کہتے ہیں ہوا ہی کوئی نہیں۔ احتجاج تبرسی میری کتاب نہیں ہے، ان کی کتاب ہے، اس کے اندر یہ بات لکھی ہوئی ہے احتجاج تبرسی کے اندر کہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ انہوں نے، یہ ہماری کتاب نہیں ہے ان کی ہے، انہوں نے معاذ اللہ ثم معاذ اللہ یہ کہا کہ جی میرے سے جو پہلے خلفاء تھے تو وہ بڑے خرابیاں کرتے رہے ہیں، یا جو بھی لفظ بہرحال میں محتاط لفظوں میں جو ہے نا بول رہا ہوں۔ تو گویا کہ تمہاری کتاب کے مطابق تو دین جمع کوئی نہ، خرابیاں ہوتی رہیں، دین بدلا جاتا رہا۔ پھر چلو حضرت علی کے دور میں جم جاتا، تم سمجھتے ہو کہ امامت ان سے شروع ہوتی ہے، تو حضرت علی کے دور میں جم جاتا۔ لیکن احتجاج تبرسی میں اگلی بات یہ بھی لکھی ہوئی ہے کہ میں کوشش کرتا ہوں نا کہ جو پہلے خلفاء نے خرابیاں کی ہیں ان کو دھونے کی کوشش کرتا ہوں، تو میرے اپنے نہیں مانتے۔ میں جس وقت میں نے اعلان کیا کہ تراویح کی جماعت نہیں کرانی کیونکہ یہ تو حضرت عمر فاروق نے کرائی ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت کوئی نہیں، تو میرے اپنے کئی فوجی بول پڑے کہ عمر فاروق کی سنت کو آپ کیسے ختم کر سکتے ہیں، تو میرے اپنے نہیں مانتے۔ تو گویا کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا احتجاج تبرسی کہہ رہی ہے کہ حضرت علی کہتے ہیں کہ میں دین کو جمانے کی کوشش بھی کرتا ہوں تو میرے اپنے نہیں مانتے، تو مجھ سے دین نہیں جم رہا۔ تو گویا کہ یہ دوسری جو بات خود تمہاری اپنی کتاب کے مطابق حضرت علی کے دور میں بھی پوری کوئی نہیں ہوئی، ہمارے نزدیک تو پوری ہو چکی ہیں۔ اور نہج البلاغہ کے اندر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ فرمان اپنے دور کے حوالہ سے کہ میرے جو پیروکار ہیں، جو میرے پیچھے چلنے والے ہیں، میری اطاعت کوئی نہیں کرتے، معاویہ کے پیچھے چلنے والے اس کی اطاعت اچھی طرح کرتے ہیں، تو میں تو یہ چاہتا ہوں کہ میں معاویہ سے سودا کر لوں کہ اپنا ایک دے دے میرے 10 لے لے۔ تو گویا کہ حضرت علی تو تنگ بیٹھے ہوئے ہیں، تو وہ تو کہہ رہے ہیں کہ دین کوئی نہیں جم رہا، اور حضرت علی تو کہہ رہے ہیں کہ معاویہ کا بھی خوف موجود ہے، تو امن کے بعد خوف کے بعد امن والی حالت بھی کوئی نہیں پھر آپ کے نزدیک تو آئی۔ یہ آپ کی کتابوں کے مطابق تو اس آیت کے پھر وعدے پورے ہی کوئی نہیں ہوتے اگر امامت والا سلسلہ وہ آپ والا مانا جائے، تو اگر اہل السنت والجماعت والا خلافت والا سلسلہ مانا جائے تو پھر اس آیت مبارکہ کے سارے وعدے وہ یقیناً پورے ہوتے ہیں، اور یہی حق ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔